بشر سب حضرات کا بشر دل کی گہرائی کے ساتھ خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم 2010 میں 141 دن پولیس حراست میں رہے، اور اب 2011 میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ رمضان المبارک میں کوئی جمعہ کی نماز ادا کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، اور عید الفطر کی نماز میں سوپور میں ادا کر سکا، جبکہ میں رات بھر سفر کرتا رہا سوپور پہنچنے کے لیے۔ اور اس کے بعد جو جمعہ کا دن آیا وہ میں نے بارہمولہ میں نماز ادا کی، اور جب سے لے کر اب تک پھر ہاؤس اریسٹ ہیں۔ پولیس کا یہاں پہرا لگا رہتا ہے، اور آپ حضرات کی آمد کے پیش نظر استقبال میں آپ کے لیے تو گاڑی جو گیٹ پر کھڑی رہتی ہے 24 گھنٹے وہ ہٹا دی گئی ہے، تاکہ پریس والوں کی نگاہ اس پر نہ پڑے۔ تو یہ ہمارا مسلسل ہاؤس اریسٹ رکھنا، اس کے پاس حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں ہے اس کا، لیکن اس سے آپ کو یہ حقیقت غیر مبہم انداز میں واضح ہو رہی ہے کہ یہاں پولیس راج، یہاں کوئی جمہوریت نہیں ہے، انسانی حقوق کا کوئی احترام نہیں ہے، ہم لوگوں کو آزادی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جا سکیں، اپنا ویو پوائنٹ لوگوں کے سامنے رکھ سکیں، اور ہمارا جو سیاسی موقف ہے جموں کشمیر کی تاریخی حقائق کی روشنی میں اس کو ہم لوگوں تک پرانے طریقے سے لے جا سکیں، تو اس پر بھی پابندی ہے، اور یہ موقع ہمیں فراہم نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پولیس راج، اور سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ یہ کہ مظلوموں کو یہاں عدالت سے بھی انصاف نہیں ملتا، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ہر ایک سوسائٹی میں جب بھی کسی پر فرد پر ظلم کیا جائے، یا کسی گروپ پر ظلم کیا جائے، یا کسی قوم کے ساتھ زیادتیاں کی جائیں، تو ان کا آخری سہارا ہوتا ہے کہ بھئی وہ عدالت کی طرف جائیں۔ لیکن یہاں عدالت ہمیں انصاف دینے میں مکمل طور ناکام رہی ہے اور قاصر رہی ہے، اور میں بلا خاک تردید یہ بات آپ کے ذریعے انسانی برادری تک بالعموم اور گرد و پیش کی برادری تک بالخصوص پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ عدالت یہاں پولیس کے ڈکٹیشن پہ کام کر رہی ہے۔ ابھی جو گزشتہ دنوں ہم نے اس ناجائز حراست پہ غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر جمہوری اور غیر انسانی حراست پہ عدالت کی طرف رجوع کیا تھا، تو عدالت نے پہلے پولیس والوں کو انہوں نے مہلت مانگی کہ ہمیں رپورٹ پیش کرنے کے لیے 2 ہفتے کی مہلت دی جائے، ان کو 2 ہفتے کی مہلت دی گئی بغیر کسی آرگومنٹ کے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کو 2 ہفتے کی مہلت دی جائے؟ آخر ایک شخص وہاں اس کی آزادی آپ چھین رہے ہیں، یہ بالکل اوپن ہے جیسے آفتاب کی روشنی ہے، اس میں آپ کو 2 ہفتے رپورٹ تیار کرنے کے لیے کتنی مہلت دے دی جائے؟ تو اس کے بعد جب دوسری بار عدالت میں کیس پیش ہوا تو پولیس والے نے، پولیس کا جو حکومت کی طرف سے جو وکیل تھا، اس نے کہا کہ اب ہمیں 3 ہفتے کی مہلت دے دی جائے، ان کو 3 ہفتے کی مہلت دے دی گئی۔ تو اس طرح ہم یہ دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ عدالت مظلوموں کو انصاف فراہم کرنے میں مکمل طور ناکام ہو چکی ہے، اور یہاں کسی بھی مظلوم کو عدالت سے کسی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ عدالتیں پولیس کے کنٹرول میں ہیں، ان پر پولیس کا دباؤ ہے، اور وہ
اپنی کرسیاں بچانے کے لیے پولیس کا ڈکٹیشن بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قبول کرتے رہتے ہیں. تو ہمارے نزدیک جو یہ صورتحال ہے، میڈیا کو بہرحال ان کا فرض بنتا ہے، ان کی منصبی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس صورتحال کو ہائی لائٹ کریں. ہمارے پاس اس وقت کل 11 سپتمبر کے لیے ہم نے سیمینار رکھا تھا، لیکن اس سیمینار کو بھی نہیں ہونے دیا گیا اور یہاں سخت پابندی عائد کر دی گئی. ہمارے پاس سیمینار کا موضوع تھا اور سیمینار کا جو مرکزی ہمارا نقطہ تھا، ضرورت تھی، وہ یہ تھی کہ یہاں جو نامعلوم قبروں کا انکشاف ہو رہا ہے، گمنام قبروں کا، اس کے بارے میں آپ کو فگرز وغیرہ معلوم ہیں کہ کتنے مرغزار ہیں، قبرستان ہیں. کوئی کہتے ہیں 38 مرغزار ہیں، قبرستان ہیں. لیکن گزشتہ 2008 میں یہ جو ہماری سول سوسائٹی والے ہیں، انہوں نے 62 قبرستانوں کی نشاندہی کی تھی اور بتایا تھا کہ یہ پوری ریاست میں 62 قبرستان ایسے ہیں جہاں نامعلوم افراد کو دفنایا گیا ہے. اور ابھی نوزاد کے بارے میں بھی پولیس رپورٹ، یہ سوسائٹی کی ہیومن رائٹس وائلیشن کی کمیٹی کی جو رپورٹ آئی ہے، اس میں بھی کہا گیا ہے کہ بھائی صرف دیور میں 38 مرغزار ایسے ہیں جہاں نامعلوم افراد کو دفن کیا گیا ہے. ہمارا یہ پرزور مطالبہ ہے کہ یہ جو ٹروتھ ریکنسیلیشن کے نام سے ایک کمیشن بنایا جا رہا ہے، ہم اس کو بالکل واضح طور پہ اور سختی کے ساتھ مسترد کرتے ہیں کہ جس سیاست کی بنیاد، جس سسٹم کی بنیاد جھوٹ پر ہو، فریب پر ہو، دھوکے پر ہو، غصب پر ہو، جبر پر ہو، وہ ٹروتھ ریکنسیلیشن کے نام سے لوگوں کو کیا دھوکہ دے سکتے ہیں کہ بھائی ہم اس بارے میں سچائی دریافت کریں گے اور سچائی کا انکشاف کریں گے، سچائی لوگوں کو بتائیں گے. تو ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. یہاں کہیں بھی گزشتہ 62 سال سے بالعموم، 63 سال سے اور گزشتہ 20 سال سے بالخصوص یہاں لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا ہے. یہاں لوگوں پر جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے، جو عزت ریزیاں ہو رہی ہیں، جو عصمت دریاں ہو رہی ہیں، جو مکانوں کو نظر آتش کیا جا رہا ہے اور جو گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، جو ٹارچر سیلز بنائی گئی ہیں، ان میں جو تشدد ہمارے جوانوں پہ برتا جا رہا ہے، اس کی کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی. اس میں کہیں بھی یہاں ہمارے لوگوں کو انصاف نہیں ملا ہے. آپ کے نزدیک اگر آپ گزشتہ 20 سال کے عرصے میں دیکھیں گے کہ کتنے بے گناہ قتل ہوئے ہیں. گاؤں قتل کا مارکہ ہوا ہے، بجوارہ کا مارکہ ہوا ہے، سوپور کا مارکہ ہوا ہے، سری نگر اور باقی جو مقامات ہیں ان میں کس طرح انوسنٹ لوگ قتل کیے گئے بے رحمی کے ساتھ. کس واقعے کی تحقیقات ہوئی ہے؟ کس واقعے میں مجرموں کو پکڑا گیا؟ کس واقعے میں قاتلوں کو پکڑا گیا اور ان کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا؟ 2008 میں آپ دیکھ رہے ہیں، 2009 میں شپین کیس میں جہاں 2 لڑکیاں بے رحمی کے ساتھ ان کو عزت ریزی کی گئی اور پھر ان کو قتل کیا گیا بے رحمی کے ساتھ. اس کا انجام کیا ہوا؟ یہاں بٹپورہ لنگیٹ میں عابدہ غنی بیچاری خاتون بیٹی کو قتل کیا گیا. قاتل اس کے پکڑے بھی گئے ہیں لیکن ابھی تک ان کا کوئی فیصلہ عدالت نہیں لے رہی ہے، اس لیے کہ عدالت کا سسٹم جو ہے، مثلا اسی واقعے میں آپ دیکھیں گے کہ 84 گواہوں کو لسٹ کیا گیا ہے. اب وہ 84 گواہ کب تک گواہی ختم کریں گے تو کیس چلتا رہے گا. مطلب یہ ہے کہ یہاں انصاف نہیں مل رہا ہے. اور پھر اس سسٹم میں آپ کیسے انصاف کی توقع رکھ سکتے ہیں جہاں ہمارے لال بازار کے 2 جوانوں کو 14 سال کے بعد بتا دیا گیا. تہاڑ جیل میں انہوں نے 14 سال گزارے اور 14 سال کے بعد ان کو بتایا گیا یو آر انوسنٹ پیپل، یو آر فری ناؤ. 14 سال کے بعد. تو ایسی عدالتوں سے آپ کس انصاف کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہم یہ ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن کا جو نام لیا جا رہا ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور ہم پرزور الفاظ میں جموں کشمیر کے مظلوم عوام کی طرف سے یونائٹڈ نیشنز کے جو جنرل سیکرٹری ہیں بان کی مون، ان کی خدمت میں پرزور الفاظ میں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی طرف سے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنایا جانا چاہیے تاکہ وہ جموں کشمیر کے پورے
خطے کا جائزہ لے لیں اور پھر یہ دیکھیں کہ یہاں کتنی نامعلوم قبریں ہیں، کتنے قبرستان ہیں، اور ان قبرستانوں میں کن لوگوں کو دفنایا گیا ہے۔ یہاں جو 10,000 لوگ گرفتار کیے جانے کے بعد لاپتہ کر دیے گئے ہیں، ان کی مائیں، ان کے باپ اور ان کے رشتہ دار اب بھی کبھی پرتاپ پارک میں، کبھی کسی اور جگہ دھرنا دیتے ہیں، کبھی خاموش احتجاج کرتے ہیں اور کبھی سڑکوں پر نکلتے ہیں، لیکن کوئی عطا پتہ نہیں بتایا جا رہا ہے ان 10,000 لوگوں کا جن کو براڈ ڈے لائٹ میں گرفتار کرنے کے بعد ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ تو اس طرح یہاں جو صورتحال ہے، یہ صورتحال بہت ہی سنگین صورتحال ہے، اور اس کا ہم بہت سختی کے ساتھ نوٹس لے رہے ہیں۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ میڈیا پر بھی دباؤ ڈالا جائے کہ وہ اس کو ہائی لائٹ نہ کرے، اور میڈیا پر اس لحاظ سے بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اگر کسی پولیس آفیسر کے خلاف یہ کسٹوڈیل کلنگز کا کوئی واقعہ سامنے آ جائے تو اس کو بھی ہائی لائٹ نہ کیا جائے۔ جیسے جو آج کے آپ کے پولیس آفیسر ہیں، پولیس کے جو سربراہ ہیں، ان کے بارے میں جب وہ بٹوت اور ڈوڈا میں ڈی آئی جی کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، اس کے بارے میں جو انڈین نیوز میں، انڈین ایکسپریس میں 15 اگست کے میں جو رپورٹ تفصیل کے ساتھ چھپی ہے، اس میں یہ واضح طور بتا دیا گیا ہے، دکھایا گیا ہے کہ آج جو پولیس کے سربراہ ہیں، ان کی کسٹوڈیل کلنگ، جن میں 3 جوانوں کو انہوں نے دریائے چناب میں قتل کر کے پھینک دیا، اور چوتھا جو ہے وہ دریائے چناب پار کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور جو پولیس آفیسر اس وقت تھا وہ جب ریٹائر ہو گیا تو ریٹائر ہو جانے کے بعد انہوں نے اس کا انکشاف کیا ہے۔ تو جس پولیس فورس کا سربراہ ہے وہ، اور وہ کسٹوڈیل کلنگز کا مجرم ہو، اور اس پولیس فورس کے بارے میں آپ کیا توقع رکھیں گے کہ وہ لوگوں کو انصاف دے سکے گا اور لوگوں کو مال و جان اور عزت و آبرو کے تحفظ کی ضمانت پوری کر سکتا ہے، وعدہ پورا کر سکتا ہے؟ یہ سسٹم جو ہے، اس سسٹم کے خلاف بہرحال ہماری آواز اٹھتی رہے گی، چاہے یہاں پولیس کتنی بھی 4 طرف سے ہمارے گھر کو گھیرا جائے، چاہے گیلانی کو تختہ دار پر بھی لٹکایا جائے، لیکن ہم اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے اور اس حقیقت کا برملا اظہار کریں گے کہ جموں کشمیر ایک متنازع خطہ ہے، اور یہاں کے لوگوں کو جب تک اپنے پیدائشی اور بنیادی حق کے استعمال کا موقع نہیں دیا جائے، اس وقت تک ہماری آواز بلند ہوتی رہے گی، اس وقت تک ہم اس جدوجہد کو آگے لے جاتے رہیں گے، اور اس وقت تک ہم اس ظلم کے خلاف اور فورسبل آکوپیشن کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اس میں دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی۔ ہم جانیں دے سکتے ہیں، لیکن ہم غلامی کی لعنت کو ہمیشہ کے لیے قبول نہیں کر سکتے، اور اس کے خلاف ہم آواز اٹھاتے رہیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بھئی جو گرفتار کیے جانے کے بعد قتل کیا جا رہا ہے، اور پھر ان باڈیز کو لوگوں سے میں نے خود دیکھا ہے، بارہمولہ شیری کے آگے ایک بستی ہے، میں وہاں دورے پر گیا تھا، خود وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہاں یہ آرمی والے آتے ہیں، لاشوں کو لاتے ہیں اور ہم کو کہتے ہیں کہ ان کو دفناؤ۔ یہ نہیں بتاتے کہ یہ کون ہیں، کہاں ان کو کس فرضی انکاؤنٹر میں ان کو مارا گیا ہے۔ میں نے خود وہاں دیکھا، وہ قبریں مجھے لوگوں نے وہاں دکھائی، شیری کے آگے وہ ایک بستی ہے وہاں۔ تو اس طرح جگہ جگہ ایسے مرگزار آباد ہیں جہاں ان لوگوں کو دفنایا گیا ہے جو لوگ ان کے ہاتھوں سے قتل کیے گئے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کی ذمہ دار یہاں کی حکومت ہے، اور فوج ہے، اور فورسز ہیں، چاہے سی آر پی ایف ہو، چاہے ریگولر آرمی ہو، چاہے بی ایس ایف ہو، اور یہاں کی پولیس جو ہے وہ بھی برابر وہی رول ادا کر رہی ہے جو یہاں آکیپائنگ فورسز کا رول ہے، اور جو گزشتہ 64 سال سے دیکھا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اس کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے، اور جب تک یہاں یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے کوئی کمیشن بنا کر اس کی تحقیقات نہ کی جائے اور مظلوموں کے ساتھ انصاف نہ برتا جائے، اس وقت تک بہرحال ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ ہمیں سیمینار کا موقع نہیں دیا جا رہا تاکہ ایسے معاملات کو ہم ہائی لائٹ کر سکیں، ہمیں لوگوں کے پاس جانے کا موقع نہیں دیا جا رہا
پولیس لگی رہتی ہے تاکہ ہم لوگوں کو اویئر کر سکیں کہ بھائی صورتحال کیا ہے، اور یہ سنگین نوعیت کی صورتحال جو ہے اس میں ہم آپ لوگوں کا تعاون چاہتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے اور اس کے بارے میں لوگوں کو باخبر کیا جانا چاہیے، اور خاص طور عالمی برادری میں ان چیزوں کو پہنچایا جانا چاہیے تاکہ ہم مظلوم کی آواز سنی جا سکے۔ یہ بنیادی پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے آپ کو یہاں زحمت دے دی گئی، اور چونکہ ہمیں کل سیمینار بلانے کا موقع نہیں دیا گیا تو اسی لیے ہم نے آج پریس کانفرنس بلائی تاکہ ہم اس اہم مسئلے کو ہائی لائٹ کر سکیں۔